عاشورے کا دن تھا، جنگ شروع ہونے والی، غور سے سننا، جنگ شروع ہونے والی، صبح کا وقت، میں ابھی آ رہا موت کے اوپر، یہ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لیے بول دے رہا، صبح کا وقت، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کربلا کی، 10 محرم عاشورے کا دن، مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ، کیمل، وہ اونٹ لے کر آئے، امام نے سر کے اوپر رسول اللہ کا امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، پیروں میں رسول اللہ کے جوتے پہنے، ہاتھ میں اللہ کے رسول کی عصا لی، سٹک لی، اونٹ پہ بیٹھے، میدان میں آئے، میدان میں آ کے عمر سعد کو بلایا، عمر سعد کو بلا کے کہا سن عمر سعد، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی جنگ شروع نہیں تھی، یہ جو لشکر ہے نا اس کی آواز منیمم روایتیں 60, 80, 120,000 کی بھی، اور صرف 1 لاکھ کی فوج نہیں تھی، 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ سپورٹ سٹاف بھی تھا، جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، تو کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن اتنی آوازیں تھی، اتنی پکار تھی، اتنی چیخ تھی کہ انسان اتنا قریب بھی ہے تو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ امیجن کریں 1 لاکھ آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کی سانس لینے کی آواز، جانور کی سانس لینے کی آواز، ہتھیار ٹکرانے کی آواز، اتنی پکار، چیخ پکار کہ اتنا قریب بھی کوئی ہے تو آواز نہیں آئی۔ مولا حسین نے عمر سعد سے کہا عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آوازوں کو بند کروا دے۔ He was shocked. اس نے کہا فرزند، وہ جملے سنیے، فرزند رسول اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کر پاؤں گا، یہ ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کراؤں گا؟ حسین نے کہا میں کروا دوں۔ یار خاموش تو امام نے کہا you want me to do it؟ میں کروا دوں؟ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار۔ فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی، ایسا دیکھا بس دیکھنا تھا کربلا کے میدان میں سکتہ چلے، پن راب سالس ساکت ہو گئے، سب جانور بھی خام۔ حسین نے عاشورے کی صبح میں بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے، میرا پاور کیا ہے، بتا خالی ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد عمر پورے لشکر کو ایڈریس کیا، عمر سعد کے ساتھ پورے لشکر کو خطاب کیا، کہا سنو تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی رسول کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نے حلال محمدی کو حرام نہیں کیا۔ اپنا انٹروڈکشن کرایا، ٹوٹل انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروا کے حسین نے اونٹ کو پلٹایا، واپس خیمے میں آ گئے۔ اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا حسین آپ نے تعارف تو کروایا لیکن ان کے جواب کیوں نہیں سنا، آپ ٹھہرے کیوں نہیں؟ مولا حسین نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا۔ تو لوگوں نے کہا مولا تھوڑا ویٹ کرتے، آپ ان کا جواب تو سن کے۔ حسین نے کہا نہیں میں نے حجت کو تمام کیا۔ تیسری مرتبہ جب اصحاب نے کہا تو حسین نے اب مولا حسین کا جملہ سنو، حسین نے عاشورے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا، رہتی دنیا تک یہ جملہ کہا حسین شیعوں کو۔ امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ویٹ کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا، تو امام نے کہا اسی لیے نہیں کیا، میں نے حجت کو تمام کیا، میں جانتا ہوں، مولا حسین کا جملہ، میں جانتا ہوں آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ You understand now what I mean؟ مولا حسین کا جملہ عامر بلرانی کا جملہ نہیں ہے۔ حسین یہ کہہ رہے کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو اس دور کا امام زمانہ حسین ابن علی تھے، حسین کہتے ہیں کہ امام کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، تو خدا نہ خواستہ اگر پیٹوں میں حرام ہوگا، ایک دانہ یا ایک خطرہ پانی، I'm very clear in my message، ایک ڈراپ آف واٹر یا ایک دانہ بھی اگر پیٹ میں رہے گا حرام کا اثر ہوگا۔ امام آ رہے، ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ امام آئیے، اور یہ 15 شعبان نیکسٹ فرائیڈے آ رہی۔ اگر تم ہم میں یہ نہیں بولتا کیا حلال ہے کیا حرام، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یو نو ویری ویل کہ رزق ہے حرام زبان پہ مت لاؤ ورنہ پھر تمہاری موت میں پرابلم ہو۔ سکرات موت ایزی مت لو، سکرات موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی،
یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں بڑا ریلیکس مروں گا، میں لیٹوں گا بستر پہ ختم ہو جاؤں گا، یہ نہیں بول سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، موت کیسے آئے گی، سکرات موت۔ معصومین نے پناہ مانگی، ہمارے پاس 1000 دعائیں ہیں سکرات موت کی، روح نکلتی نہیں، اس لیے نہیں نکلتی کہ یہ پرابلمز ہیں ہماری زندگی میں، ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے۔ میوزک سننے والے، جو میوزک سنتا ہے ریگولرلی، جو بولتا ہے چلتا ہے، اس کو سکرات موت لازم ہے۔ رزق حرام کھانے والے کے لیے سکرات موت ہے، غیبت کرنے والے کے لیے سکرات موت ہے، ظلم کرنے والے کے لیے سکرات موت، یہ یاد رکھو۔ اس لیے کہ یہ وہ بیماری، یہ وہ تکلیف ہے، وہ پین ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے ذہن میں 1000 واقعات ہیں، لیکن میرے پاس صرف 50-55 منٹ، میں اپنی ٹاپک پہ واپس آتا ہوں۔ روح نکلتی یہاں کے پھنس جاتی، یہاں کے پھنس جاتی، ہاتھ میں پھنس جاتی، آنکھیں باہر آ جاتی۔ اور سکرات موت کب آتی؟ if you don't respect your parents، ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے۔ میں یوتھ کو بول رہا، میں خالی ری یونین کے لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا مجلسی، میں گلوبل میسج دے رہا ہوں۔ اگر سکرات موت سے بچنا ہے تو ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک سن لو بات، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص آئے، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت خراب، آپ پلیز آئیے۔ سرکار کا کیریکٹر، کردار، ان کے اخلاق، سرکار اٹھے اپنی محفل سے، غور سے سنو، اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ جوان ہے، جوان مطلب بہرحال اس کا باپ لیٹا ہوا ہے، زبان ایسا باہر آئی گئی، آنکھیں باہر آ گئی، ایسا کر، اور اس کا بھائی 2-3 بھائی بھی کھڑے ہوئے، بچے کھڑے ہوئے، سب کی زبان پر ایک جملہ ہے کہ اللہ میرے باپ پہ رحم کر، اللہ میرے باپ کو موت دے دے۔ بیٹا بول رہا باپ کو موت دے دے، بھائی بول رہا موت دے دے، کیوں؟ دیکھ نہیں سک رہے باپ کی حالت، باپ اس طبیعت میں، اتنی تکلیف میں کئی دنوں سے دیکھ نہیں سکے۔ یہ پورے بھائی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مصیبت کو آسان کرے۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسے دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں، ادھر پائپ لگا ہوا، ادھر پائپ لگا ہوا، وینٹیلیٹر لگا ہوا، ایسا پڑا ہوا انسان، تو ہم دیکھ کے بولتے ہیں یار اللہ اس پہ رحم کرے، اس کی مصیبت کو آسان کرے۔ ہم بھی آج بھی بولتے ہیں، we don't know۔ سب بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اس کو موت آ جائے۔ بیٹا بول رہا، بھائی بول رہے، دشمنی میں نہیں بول رہے، اس کی حالت ایسی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب دیکھا، دیکھ کے کہا اس کی ماں زندہ ہے، پلیز غور سے سنو، اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ اس کی ماں پردے کے پیچھے آئی، اللہ کے رسول نے کہا تو اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول میں اس کو معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، مجھے ہرٹ کیا، میں نہیں کرتی۔ سرکار نے کہا تو اسے معاف کر، روز محشر میں تیری سفارش کروں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ نہیں، ایک واقعہ ایسا ہے، اب اس کی دوسری روایت یہ ہے، دوسری روایت، دوسرا طریقہ یہ، یہاں تک ایک روایت، ایک ہی واقعے کو 2 روایتوں سے، ماں وہی ماں کا رول، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تو اس کو معاف کر دے، اے کنیز خدا اس کو معاف کر، اس نے کہا میں نہیں معاف کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اس کے بھائیوں سے، اس کے بیٹوں سے کہا کہ لکڑی لے کے آؤ۔ لکڑی سمجھتے ہو؟ لکڑیاں لے آؤ، لکڑیوں کو بچھوایا، لکڑیوں کو بچھوایا۔ ماں نے کہا 2 دفعہ کہ میں معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے لکڑیوں کو منگا کے لکڑیوں کو بچھوایا اور کہا اس کو لکڑیوں پہ رکھ دو۔ تو اس وقت ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے؟ کہا میں اس کو جلا رہا۔ سنو غور سے، جلا رہا، اس نے، ماں ہے نا، تڑپ گئی، تڑپ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک چھوٹی سی آگ سے ڈر رہی ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اس نے کہا میں نے معاف کیا، صرف تنبیہ کے لیے جلایا نہیں، لٹایا نہیں، منگوایا تھا لکڑی۔
تو کہا کہ تو چھوٹی آگ سے ڈر نہیں کہ میرا بیٹا یہ آگ میں چلے گا، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو 100% جہنم کی آگ میں چلے گا. کلمہ رسول کا پڑھ رہا، رسول کی زیارت پڑھ رہا، اللہ کی وحدانیت کو مان رہا، رسول کے زمانے میں ہے، دشمن رسول نہیں ہے، وہ حب رسول ہے، لیکن کیا ہے، ماں کی اور باپ کی اطاعت نہیں ہے تو یہ حشر ہے. You understand now؟ ماں باپ کی اطاعت، جیسے ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا، زبان بھی اندر چلی گئی، آنکھیں بھی اندر چلے گئے، چہرے پہ سکون آ گیا. پوچھا تجھے ہو کیا رہا تھا؟ کہا میرا تو آخری وقت آ گیا تھا، مجھے کوئی ایسا دبا رہا تھا، میری روح نے لکھا مجھے. تو یہ ہے سکرات. یہ تو ایگزامپل دیا میں نے، 1000 واقعات ہے. اگر if you don't respect your parents, don't take chance, don't say کہ یار ماں باپ کی بھی کبھی غلطی ہوتی. ایک چیز ذہن میں رکھو، I'm very 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 clear in my message. میں بار بار بول رہا ہوں، ری یونین کے لیے اکیلے نہیں پڑھا، میری مجلس یوٹیوب پہ جو بھی سنے، گلوبل میسج دے. ایک چیز ذہن میں رکھو، لڑکا لڑکی کو بول رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے کہ ماں باپ کی غلطی کبھی نہیں ہوتی نہیں، جو 9 مہینے پیٹ پہ رکھ کر تم کو دنیا میں لائے، وہ کبھی تم سے دشمنی کر سکتی؟ کبھی نہیں کر سکتی. ماں باپ راضی تو تمہارا امام راضی، ماں باپ ہیپی تو تمہاری عبادت ہے. ورنہ پوری لائف، پوری زندگی، میرے ذہن میں اتنے واقعات. ایک ساتھ پڑھے محمد والے پوری زندگی عبادت کرتے رہو، اب ماں باپ راضی نہیں، تب کیا ہوتا؟ اب خبر میں سنو. کل سے میں اپنی ٹاپک کو ریلیٹ کر، کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس نے کہا مجھے لے کے جا کے سلمان لٹا دیا، خبر میں لٹایا. اب آپ میری طرف دیکھیں، لحد میں لٹایا. لحد میں لٹا کے یہاں کیا کرتے؟ جب میت کو لٹاتے، عورت کو لٹائے، مرد کو لٹائے، عورت کو اگر لٹائے تو اس کا جو محرم ہے وہ نیچے اترتا، بیٹا، بھائی، باپ، شوہر جو بھی، وہ نیچے اترتا. باپ کو لٹائے تو بیٹا اترتا یا کوئی کزن اترتا. لٹا کے کیا کرتا؟ میری طرف دیکھا پلیز، آخری مجلس ہے، پلیز کنسنٹریشن کے ساتھ. یہاں دیوار ہے، کروٹ ایسا دے دی، سامنے دیوار ہے، اوپر پورے کھڑے ہوئے، بیٹا نیچے اتر کے مولانا اوپر بیٹھ گئے. یہی ہوتا نا؟ بیٹا اتر کے کیا کرتا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا کرتا، شولڈر ایسے کر کے شولڈر کو ہلاتا. کب ہلاتا؟ جب اوپر سے مولانا بولتے اسمائی فم، یاد ہے؟ ارے ویری گڈ یار. اسمائی فم کے بعد نام لیتے. اب میں کسی کا یہاں نام نہیں لیتا، سب کے نام معلوم ہے. میں ایک دفعہ میں نے نام لے لیا کسی کا یہاں پہ، اسمائی فم، جیسی نام لیا. میں ری یونین کی بات نہیں کر رہا، دوسری شہر کی بات، کی بھی بات نہیں، نام نہیں بولوں. میں نے کہا اسمائی فم، یہ بندے کا نام لے، نام لیا. وہ تو رونے لگا، وہ کہنے لگا مولانا اسمائی فم کے ساتھ میرا نام، میں تو گیا، میں تو مر جاؤں. ایک چیز یاد رکھو، بولنے سے موت نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت ری یونین میں انٹر ہوا، اس کو کسی ایک، خدا نہ خاصا کسی ایک مومن کو 10 سال کے بعد دینا، 10 سال تک کا ٹائم دے رہا ہوں. 10 سال کے بعد ری یونین میں مومن ملک الموت انٹر ہوا، انٹر ہو گیا کسی ایک مومن کی روح لیا. اب اس کے بعد 10 دن کے بعد دوسرے مومن کی لینا ہے. تو ایسا نہیں کرتا کہ وہ آیا ہے تو یار پھر واپس کیوں آؤں، اس کی بھی لے لو، اس کی بھی لے لو، اس کی بھی لے لو. ایسا نہیں کر سکتا. ملک الموت کی مجال نہیں ہے، جب تک حکم الہی نہ ہو وہ لے نہیں سکتا. مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، یہ یاد رکھو. تو نیچے بیٹا اترا، اس نے اوپر سے مولانا نے کہا اسمائی فم، اپنا نام لے رہا، اسمائی فم سید عابد بلگرامی. سکون ہو گیا کہ جلدی جاؤ. دیکھیے میں موت کی مجلس میں ایسا ہارڈ نہیں پڑھنا چاہتا، کہ میں بہت ریلیکس ہو کے پڑھا. سید عابد بلگرامی، اسمائی فم سید عابد. میرا مولا بولتا تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت تو ایک ملاقات کا نام ہے. مومن ہو نا، ملو مولا سے. اسمائی فم سید عابد بلگرامی، بیٹے نے میرے ایسا ہلایا.
کیا بولتے ہیں؟ پلیز غور سے سنو. تلقین جو ہے وہ کیا ہے؟ واٹ از تلقین؟ کبھی آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. تلقین میں بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، موت حق ہے، اللہ کا نام لیتے کہ اللہ ایک ہے، رسول کا نام لیتے، 12 اماموں کے نام لیتے 2 دفعہ. تمہارے رسول کا نام یہ ہے، تمہارے امام کا نام، پہلے امام، دوسرے امام، مولا سے لے کے امام زمانہ، 12 اماموں کے نام لیے جاتے. اس کے بعد بولتے ہیں موت حق، صراط حق، جنت و جہنم حق، سوال و منکر و نکیر حق، قرآن حق، کتاب تمہاری قرآن ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اسلام تمہارا دین ہے. یہی تو بولتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تلقین میں کیا ہے؟ اسلام تمہارا دین ہے، کعبہ قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، اللہ ایک، رسول کا نام، امام علی سے 12 اماموں کے نام. اب میں آپ سے یہ پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی کا نام کون سے شیعہ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ہمارے بچوں کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ تیرا پہلا امام کون ہے تو وہ بولے گا میرا مولا کا نام، مولا علی کا نام بولے گا. 12 اماموں کے نام تو سب کو معلوم ہے. اسلام میرا مذہب ہے، سب کو معلوم ہے. قرآن میری کتابیں پڑھتے نہیں لیکن معلوم تو ہے. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. معلوم تو ہے. اب میں نے تو ایسے ایسے گھر دیکھے اتنے ماڈرن شیعہ کہ کبھی پڑھا دے کہ شادی، بیٹی کی شادی میں اماں جو ہے قرآن دے رہی. میں نے کہا کیوں دے رہے؟ ارے مولانا برکت کے لیے. میں نے کہا رکھنے کی برکت الگ ہے، پڑھنے کی برکت الگ ہے. تو قرآن معلوم ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، سب کو معلوم ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے، سب کو معلوم ہے. اللہ ایک ہے، سب کو معلوم ہے. آج کوئی شیعہ بول سکتا کہ میرے کو نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے، 12واں امام کون ہے؟ وہ بدنصیب ہوگا اگر آج کے دور میں اگر کوئی بولے. Everybody knows، سب کو معلوم ہے. تو پھر یہ تلقین کیا ہے؟ ہم کیوں بتا رہے میت کو؟ اگر کوئی ری یونین میں غیر مذہب کا عیسائی یا کوئی مسلمان آپ کے باپ کی میت میں آئے اور یہ دیکھے کہ شیعہ لوگ نیچے خبر میں، لحد میں، گریو میں اتار کے ہلا ہلا کے بولتے ہیں سنو اللہ ایک ہے، تمہارا رسول کا نام یہ ہے، اماموں کے نام یہ، تو وہ سنی بھائی اور مسلمان بھائی بولے گا کہ یار اگر بتانا تھا تو اوپر بتاتے، نیچے لٹا کے کیا بتا رہے؟ تم لوگ دیوانے ہو، کریزی ہو، پاگل ہے شیعہ. میت کو نیچے لٹا کے بتا رہے. وہ بولے گا یار بتانا تھا تو اوپر بتا دیتے، پوری زندگی بتاتے، اب کیا بتا رہے؟ وہ تو مر گیا. یہی بولیں گے نا کہ نیچے کیا بتا رہے؟ وہ ڈیڈ باڈی کو ہلا ہلا کے بولے نام لے کے بابا سنو اللہ ایک ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری تلقین ایک جاہل پر نہیں پڑھا لکھا آدمی کی تلقین وہی ہے. ہمارے پاس 2 تلقین نہیں، ایک جاہل کی تلقین اور ایک عالم کی تلقین سیم ہے. صرف ایک انسان کو جاہل کو لٹا کے نہیں بتا رہے، بلکہ جب آغا خوئی اور آغا خمینی مرے ان کو بھی بتایا کہ بابا آغا خوئی سنو اللہ ایک ہے. کیا سنا یار؟ پوری زندگی نجف اشرف میں گزاری، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کر. پوری زندگی نجف اشرف میں گزاری. نجف اشرف میں آغا خوئی مولا کے روزے کے اندر دفن. ان کو بھی جب لٹایا نیچے تو لٹا کے یہ کہا کہ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی سنو تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے. کریزی لوگ دیکھیں گے بولیں گے نہیں یار یہ تو مولا کے روزے میں رہتا ہے. جان دفن ہونا پوری زندگی نہ جب ان کو نہیں معلوم امام علی کا نام پہلے ہمارے امام ہے، کیوں بتا رہے؟ اب سمجھو کہ خبر کیا ہے. Now you understand کہ وہ جگہ کیسی ہے کہ مچہ کو بھی لیتا ہے تو وہاں جب سوال ہوگا تو کیسے سوال کرے. اب سمجھو امپورٹنس آف تلقین. ایزی مت لو. اب سمجھو امپورٹنس کیا ہے نیچے کی. لہر بند ہوئی، اندھیرا، ایسا اندھیرا. اب میں ایک بات یہاں روک کے بولتا پوچھوں آپ سے، کوئی مر گیا کہیں بھی پوری دنیا میں، آج کل تو واٹس ایپ، ایک واٹس ایپ آتا کہ ایک مومن مر گیا
اس کے لیے نماز پڑھو. تو وہ نماز کی نیت کیا کرتے؟ پہلی رات کی نماز کی نیت کیا ہے؟ ہاں سب کو معلوم ہے؟ میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے وحشت. وحشت کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی وحشت کے؟ ہاں نہیں معلوم وحشت؟ وحشت ہے ڈر، خوف، فیئر. وحشت کے معنی ڈر کے، خوف کے، فیئر جس کو انگلش میں. وحشت کا معنی آپ انصاف سے بولو، بیٹا باپ کو لٹایا نیچے، ماں کو لٹاتا ہے اور آ کے کون سی نماز پڑھتا ہے؟ اپنی ماں کی وحشت کی نماز پڑھتا ہے. کتنی عجیب بات نہیں، اللہ ہمارے ذہنوں کو ہلا رہا ہے، ایسا ہمارے دماغ کو ہلا رہا ہے. یہ نیت رکھے، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا ہے ایسا کہ تم سو رہے نا، گیٹ اپ گیٹ اپ گیٹ اپ گیٹ اپ. بیٹا بولتا میری ماں کی میں 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ رہا. امیجن کرو، تم خود بول رہے وحشت ہے نیچے. تلقین کو رکھ کے بتایا کہ ڈرو ڈرو اس جگہ سے، اعمال کو صحیح کر کے لے کے جاؤ. ورنہ وہ جگہ امام علی بول رہے، میں نہیں بول رہا، کہ کیا ہونے والا. امام علی کا جملہ کہ تمہارا پیٹ بیٹا دفن کیا، ملینز کی تعداد میں زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹے چھوٹے انسیکٹ حملہ کر دیتے، تمہارے جسم پہ حملہ کرتے. امام علی خطبے میں بولتے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا علی کا سرمن ہے، گجراتی میں ہے، جا کے پڑھ لو. امام علی بول رہا ہے، عابد بن رابی نہیں بول رہا، میرا مولا بولتا کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. سب کے ساتھ مجھے آج بتایا گیا کہ 5-6 سال میں یہاں باڈی ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو جاتی ہے یونین میں. عبرت نہیں ہے یہ جسم، یہ فلیش، یہ میرا چہرہ شیف کر کر کے اسمارٹ بننا چاہتا ہوں. عورت پارلر جا کے بالوں کو سیٹ کر کے نامحرم کے سامنے جائے، میں رزق حرام پیٹ میں لاؤں، یہ کپڑا میں حرام رزق سے پہنوں بغیر خمس دیا ہوا. کیا حشر ہوا میرا؟ ری یونین میں 6 ایئر 7 ایئر 8 ایئر میں باڈی ختم. 3 دن کے بعد روح لٹانے کو، میت کو لٹانے کے بعد 3 دن کے اندر اللہ روح کو بھیجتا نیچے، جا اور دیکھ اپنی باڈی کا حال، اپنے جسم کا حال. جسم کے لیے تو میں مثال دے رہا، ری یونین بول رہا. میں ری یونین کا میرا مطلب نہیں کہ ری یونین والے، میں یہاں پڑھ رہا اس لیے یہاں کا نام لے رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، برا نہیں ماننا، میں آپ کے لیے نہیں بول رہا. بولتا اللہ جا دیکھ نیچے، تیرے جسم کو دیکھ، اپنی باڈی کو دیکھ. روح آتی ایسا باڈی کو دیکھتی، اس کو یقین نہیں آتا کہ یہی وہ جسم ہے، یہی وہ میرا گوشت ہے، یہ وہ میرا چہرہ ہے. عورت بولتی یہی وہ میرے بال ہیں جو میں سیٹ کرتی تھی، یہی وہ میرا باڈی ہے. کہ کیا حشر ہو گیا؟ زمین کے کیڑوں نے تمہاری جسم کو ختم کر دیا. عبرت 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 ہے. مولا کے خطبہ کو دیکھو، دیکھیں ایک بات بولوں کھل کے، یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا ممبر سے، آپ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہ حق ہے جو بول رہا ہے. میری تقریر سے کوئی ایک بھی اگر عمل کر لے تو میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ. میں سلوٹ کرتا ری یونین کے یوتھ کو، آئی ریئلی سلوٹ. مجھے کل بولے کہ ہم نماز شب شروع کر دی، ہم مومنین ہیں، ویسے میں چینج چاہتا، ٹوٹل چینج. تو جسم کا حال کیا ہوا؟ نیچے سڑ جاتا 6 سال یا انڈیا میں 15 سال کے بعد ہوتا، انڈیا پاکستان عرب میں 10 سال میں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پہ سی، یہاں پہ بھی وہی سب 6 years. I was shocked کہ 6 سال میں باڈی ختم ہوتی. یہ 6 سال کی باڈی کے لیے میں مر رہا دنیا میں. پلیز پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچاؤ.
میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا. نیچے جب حساب اور کتاب ہوتا، اچھا کوئی یہ نہیں بولے ارے یار یہ تو مولانا جی باتیں، کوئی سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. تو یہ سوال و منکر و نکیر پہ ایمان کا رکھنا لازم ہے. کیوں؟ آپ تلقین میں میت کو ایسا ہلا کے بولتے، نام لے کے بولتے کہ عابد بن رامی اب سوال و منکر و نکیر حق ہو، یہ حق ہے. پوری زندگی جب اوپر تھے تو ڈینائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، لیکن اب تم سے سوال ہوگا. اوپر سے خبر بند ہوئی. ہم نے سب 2 رکعت نماز پڑھی. کبھی آپ نے سنا ری یونین کہ کوئی میسج آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرے باپ کی آج پہلی رات ہے، تم اس کے لیے نماز راحت پڑھو؟ آیا کوئی میسج؟ آیا راحت کا؟ کیوں نہیں آیا بابا؟ مومن ہے، بہت مولا کے چاہنے والے ہیں، کوئی نہیں بولتا راحت کی نماز پڑھو، سب بول رہے کہ وحشت کی نماز پڑھو. اب امیجن کرو آغا خوئی مرے، آغا خمینی صاحب مرے، اللہ انہوں کے درجات کو بلند کرے، ان کیوں بھی ہم نے وحشت کی نماز پڑھی. تو ہمارا کیا ایشو ہونے والا؟ وہ تو اتنے بڑے مر جائیں، ہم کیا ہوں گا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ جب لہر بند ہوتی، اب میری طرف دیکھیں، لہر بند ہوئی، اوپر سے آپ نے فاتحہ پڑھی، یہاں دیوار ہے، بس یہ دیوار ایسا پھڑتی، ایسا اتنا بلاسٹ ہوتا، گرج دار. میں انگلش ورڈ استعمال کرا، بلاسٹ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. پھٹنا ایسا، دیوار کا ایسا پھٹتا، یہ دیوار ایسا پھٹتا، گرج دار زبردست ایک آواز آتی، دیوار پھٹتی. 2 فرشتے انٹر ہوتے، 2 فرشتے اس کے اندر انٹر ہوتے. جیسی فرشتے انٹر ہوئے، پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا، فرسٹ ٹائم. اگر میرے اعمال اچھے ہوں تو وہ اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوں تو اللہ کے جلال کا، قہر کا مظاہرہ. ویسی شکل میں آتے 2 فرشتے انٹر ہوتے. جب انٹر ہوتے میت ایسا لیٹی ہے، روح واپس آتی، سر سے واپس آتی، پھر وہ ایسا اٹھتا. اس وقت وہ دونوں فرشتے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو سلام کریں گے. اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ انسان ڈر کے، خوف کے مارے کہتے تو ہی ہمارا رب. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے بھائی. اللہ ہمارے ایمان کو بچائے. دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ پلٹ کے بولتا ہے کہ وہ تو تم ہی ہمارا، وہی خبر. اب غور سے سنو، سوال و منکر و نکیر کیا ہے؟ فرسٹ رپورٹ ہے FIR. سمجھ لیں FIR کیا ہے؟ پولیس میں جو رپورٹ ہوتی ہے نا FIR، فرسٹ رپورٹ ہے، پہلی رپورٹ ہماری پورے زندگی کے اعمال کی FIR ہے. وہ لوگ FIR بناتے، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ تم کو جانا کہاں ہے، تم کو تمہارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. پہلا سوال میں بندہ، اگر تم سوال کے جواب پراپر دیتے رہے تو تمہاری یہ راحت ہے. خبر لہر، امام علی بولتے، غور سے سنو، امام علی بولتے کہ اپنی گریف کو، اپنی لہر کو گارڈنز آف ہیون بنا سکتے. جنت کے باغات میں سے باغ بناؤ یا جہنم کے حصے میں سے حصہ بناؤ. سورہ واقعہ روز پڑھتے ہو نا، رزق کے لیے بہترین سورہ. بزنس مین ہو، جاب والا ہو، عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ رزق کو کھولتا ہے. اسی سورہ واقعہ کا آج رات میں جا کے ٹرانسلیشن دیکھنا. ٹرانسلیشن دیکھنا 6 یا 7 آیت میں اللہ یہ بولتا کہ جو فرشتے نیچے سوال کرتے ہیں اگر تم نے اعمال صحیح نہیں کیا تو وہ اپنے پیر سے دیوار کو، تمہاری قبر کی دیوار کا سنوارتے، جہنم کی کھڑکی کھل جاتی. اب آپ کو ایک بات، اب بات پہ یہاں روک رہا ہوں کہ نیچے کا پہلی رات کا عذاب، پہلا عذاب کیا ہو سکتا؟ فرسٹ نائٹ. اگر اعمال اچھے ہیں، تم کچھ لے کر گئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے ری یونین میں رہے، تو تمہارا اسٹیٹس یہاں ہوگا، اسٹیٹس یہاں ہوگا. اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، دیکھیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ری یونین والوں میں اور انڈیا والوں میں
فرق کیا ہے؟ ری یونین میں تم دونوں کا اپن دونوں کا دونوں شیعہ دونوں مولا علی کے چاہنے والے، لیکن تمہارا سٹیٹس یہاں آ سکتا، یہاں ہمارا نہیں آ سکتا، تمہارا یہاں آ سکتا۔ کیسے؟ ری یونین میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے حجاب کرنا۔ آئی نو میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں لڑکی کو حجاب کرو، کالج میں نہیں کر رہی، اگر مثال کے طور پہ نہیں کر رہی کالج، تو کالج سے کالج کی گیٹ تک تو کر سکتی نا، اسکول کی گیٹ تک تو کر سکتی۔ اگر اندر پرمیشن نہیں ہے، کنٹری کا رول نہیں ہے، پرابلم ہے یہ وہ، میں اس کی بحث میں نہیں پڑھتا۔ گیٹ سے باہر ہے پھر حجاب کر لے، پارٹیز میں جائے حجاب کر لے، مجلسوں میں جائے حجاب میں جائے۔ اچھا صرف عورت کے اوپر حجاب نہیں ہے، مردوں کے آپ کے اوپر بھی حجاب ہے۔ آپ بولیں گے ہمارے اوپر کیا حجاب ہے؟ نہیں، آپ کے اوپر کیا حجاب ہے؟ مثال کے طور پہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، میں کھڑا ہوا ہوں باہر، کیوں کھڑے ہوئے باہر؟ میں اپنی فیملی کا ویٹ کر رہا، تو فیملی کا ویٹ وہاں کرو، عورتیں جہاں سے نکلتی کیوں کھڑے ہوئے تم؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں بہت بند الفاظ میں کچھ بول گیا، سمجھے؟ اگر عورتیں نکل رہے تو تم کیوں کھڑے ہو بھائی وہاں پہ؟ تم کہیں دور جا کے کھڑے رہو، یا آج کل تو موبائل سب کے پاس ہے، وہ جب نکلے تم گاڑی لے کے جاؤ، جا کے پک کرو، تمہاری نگاہ کسی نامحرم پہ کیوں پڑے؟ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچاؤ۔ ڈونٹ اسٹینڈ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، کہیں ہو، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں تو دارالسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور سوال پڑھنے بابا نے بولا، کبھی بھی نامحرم کے سامنے مت کھڑے ہو۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ میری بیوی آنے والی، میری بیٹی آنے والی، بیٹی آنے والی، جب فون کرے گے تو گاڑی لے کے جانا، چل جا۔ شیعہ ہے ہم، عزادار ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں، مولا حسین کے عزادار، ہم کو بولنے کی ضرورت نہ، ہمارا کیریکٹر پتا ہے کیا عزادار ہے اسے۔ یہ تمہارے نیچے پرابلم کرے تو نیچے کا جو پہلا عذاب ہوتا، فرسٹ نائٹ کا، پہلی رات کا، جو موت کے بعد بیٹا لٹانے کے بعد، بیٹی لٹانے کے بعد جو اب تکلیف ہے، میں اس کو ابھی ریلیٹ کرتا رمضان کی ایک دعا سے۔ شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح کا رائٹر، 9 گناہ ہے، 9، بعض علماء نے 21 گناہ لکھے، 21، جو تم کو پہلی رات میں پرابلم کرے گا، پہلی رات میں تم کو اس چیزوں سے بچے گا۔ آج میں 1 یا 2 بتاؤں گا بس، پھر کبھی آؤں گا تو ٹاپی کی موت دے کے پڑھوں گا، لیکن مجھے معلوم حشر جگہ کیا ہو رہا، خاموشی چھائی ہوئی ہے تو میں کیسے بولوں؟ موت کی ٹاپی پہ ہی پڑھو۔ تو پہلی رات، فرسٹ نائٹ لٹانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ پہلے دن پہلا کام یہ کرو، صدقہ دو۔ بہترین اس کا عمل یہ کہ روز تم صدقہ دو شام میں، اور یہ بولو کہ دنیا میں جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے میں صدقہ دوں۔ کوئی مر جائے تو سب سے بڑا کام صدقہ دو، غریب کو روٹی دے دو۔ اگر یہاں نہیں دے سکتے دارالسلام میں بھیجو، یہاں نہیں کر سکتے مدغاسکر میں کوئی، یہاں نہیں کر سکتے انڈیا پاکستان بھیجو، لیکن صدقہ پہلی رات کا نکالنا لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ وہ سب سے زیادہ نیچے فائدہ پہنچائے گا۔ روز نکالو گے تو تم بڑا مصیبتوں سے بچو گے، پہلی رات کا صدقہ۔ اور اس لیے پہلی رات سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی مرنے والے کے لیے۔ فرسٹ نائٹ، اچھا فرسٹ نائٹ پہ میں 10 دن خالی پہلی رات پہ پڑھوں گا، اتنے پہلی رات کا میٹیریل سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ۔ کون سے گناہ کا پرابلم کرتے وہ سنو۔ شیخ عباس خمی، 35 منٹ کی مجلس ہو گئی ہے، شیخ عباس خمی، آپ بولیں گے جلدی ختم کرو، موت زیادہ نہیں سننا چاہتے، لیکن یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ شیخ عباس خمی ایک واقعہ لکھتے، اصفہان ایران کا شہر، وہاں کا واقعہ، اصفہان ایران میں پورے مولا کے چاہنے والے تھے، وہاں پہ ایک بیماری آئی طاعون کی۔ طاعون کی بیماری انگلش میں اس کو پلیگ کہتے، پلیگ۔ اب یہ پلیگ بیماری دنیا میں نہیں، ختم ہو گئی۔ یہ بیماری 40s 50s میں تھی۔ وہ کیسی تھی؟ چوہے سے آتی، ریٹ سمجھتے؟ چوہا آپ لوگ کیا بولتے گجراتی میں؟
چوہے بولتے، ریٹ انگلش میں ریٹ بولتے، ریٹ مرتا تھا بیماری پھیلتی تھی، 100-200 آدمی ایک ساتھ مر جاتے تھے. تو یہ پرانے زمانے کی یہ بڑی مشہور بیماری، تعاون کی بیماری، یہ بیماری اصفہان شہر میں آئی. 100-200 لوگوں میں ایک لڑکی 19 سال کی 19 ایئرس کی ایک لڑکی، بہت پیسے والا، اس کا ماں باپ بہت پیسے والا، وہ بھی مر گئی. پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا کہ 19 سال کی لڑکی، 19 ایئرس کی لڑکی انتقال ہوئی. پورا شہر اس کے میت میں آیا، جوان بچی. اچھا یہ کوئی بھی ہو سکتا. اس کا جنازہ اٹھا، 4 بھائی 1 بہن، پیسے والا، ویری رچ فیملی، اصفہان کی سب سے زیادہ رچ فیملی. میت آئی قبرستان میں، نماز ہوئی، غسل ہوا، نماز ہوئی، میت کو لٹایا. بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی میت کے ساتھ نیچے اترا، میت کو تلخین ہوئی. تلخین کے بعد لحد بند ہوئی. لحد بند ہو کے جب جانے لگے سب، تو بڑا بھائی جو ایلڈر بردر تھا، موٹا بھائی جس کو آپ گجراتی میں، موٹا بھائی نیچے اترا تھا. تو موٹا بھائی، اچھا اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، اس زمانے میں پرلز، ڈائمنڈ، گولڈ میں لوگ پیسے سیو کرتے تھے، ہیرے جواہرات. اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوچز، پیسے والے لوگ یہاں بیلٹ باندھتے تھے، باندھ کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوچز، ہیرے موتی ڈائمنڈز اس کے رہتے. بڑا بھائی جو موٹا بھائی تھا، اس کو پتا چلا کہ میرے 2 یا 3 پوچ ڈائمنڈز کے خبر میں گر گئے. اس نے ساری تلاشی کی. اس کو ڈاؤٹ ہوا کہ جب میں بہن کو نیچے اتارا ہو سکتا مانگی رہے. اب ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ میت لٹانے کے بعد لہر بند ہونے کے بعد کھول نہیں سکتے، انلیس کوئی بڑا ایشو ہو جائے، جان کا خطرہ، مال کا ایسا کوئی ایشو ہو جائے، آپ عالم اس وقت کے جو مرجع جو بھی ہے ان سے اجازت لے کے آپ کھول سکتے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ کا کرم. کیوں کرم ہے؟ اللہ ستار الیوم، کتنا بڑا کرم. ہم کو نہیں معلوم، اگر میں جا کے 1 گھنٹے کے بعد کھولا، خدا نہ خواستہ میرا باپ کی حالت نیچے خراب، تو بیٹا دیکھ سکتا. یہ اس کا کرم. اس نے کہا نہیں بند کر دو، بند کرنے کے بعد نہیں کھولا. تو نہیں، اس نے جا کے عالم دین سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تیرا وہ ڈائمنڈز کا پوچ خبر میں گرا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 100% ڈاؤٹ ہے کہ وہیں گرا، یقین ہے وہیں گرا. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کہاں اترا تھا تو اس نے کہا میں سرانے، بہن کو جب اتارا سر کی طرف. تو عالم دین نے کہا ایسا کر، سر کے پاس سے مٹھی کو ہٹا، کڑی کو ہٹا اور دیکھ لے، اگر وہاں ہے تو نکال. اس نے کہا اس کے ماں باپ، دوسرے بھائی، خاندان والے سب لوگ گھر چلے گئے. یہ کہتا ہے 4 گھنٹے. شیخ عباس مفاتیح الجنا کا رائٹر اس واقعے کو لکھ رہا، معمولی واقعہ نہیں. شیخ عباس 4 گھنٹے، صرف 4 گھنٹے ہوئے بہن کو لٹا کے، 4 hours ہو. جوان 19 years old گرل، 19 سال کی لڑکی. 4 گھنٹے کے بعد بھائی جاتا، وہ کہتا ہے مغرب کا وقت آ گیا تھا، ہم 2-3 بجے لٹائے تھے، مغرب کا وقت آ گیا، اندھیرا اندھیرا تھا، سب کوئی قبرستان میں نہیں تھا. میری بہن کی لحد، میں گیا، میں جا کے میری طرف دیکھے، سرانے سے مٹھی کو ہٹایا، خاک کو ہٹایا، تھوڑا ہٹایا تھوڑا ہٹایا. اس کے بعد کہتا ہے کہ جیسے نیچے سوراخ پڑا، ایک آگ کا شعلہ، فائر کا شعلہ اتنی تیز اوپر آیا کہ یہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے اوپر آنے لگے پیچھے، اور ایسا آگ کا شعلہ خبر کے اندر سے نکلا. اس نے فوراً مٹھی ڈال کے اس کو بند کر دیا، سر پکڑ کے بیٹھ کہ یہ کیا ہو. 19 سال کی بچی، 19 ایئرس، یہ کیا ہو گیا؟ سر پکڑ کے بیٹھ کہ واٹ کیسا ہوا؟ اب پریشان کس کو پوچھے؟ یہ ماں کو جا کے نہیں بتا سکتا، ماں مر جائے گی. باپ کو بتائے گا، باپ مر جائے گا کہ میری بیٹی پہ 4 گھنٹے کے اندر یہ عذاب آ گیا. اب آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے پوچھتا، نہیں ابھی نہیں، آگے بولتا. تو اب یہ ہمارے پاس کچھ اعمال ہے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو مرنے والا تمہارا باپ، ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار، کئی واقعات ہیں اس میں، وہ لوگ خواب میں آ سکتے. اگر تم یہ اعمال کرو تو تمہارے خواب میں روح آتی ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں. یہ مت سمجھو کہ آپ جو دعا پڑھو پکڑ کے ڈالو روح، ایسا نہیں آتا. امر ربی ہے، روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے یہ امر ربی ہے. جب تک اللہ، مرنے کے بعد جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، معصومین کا پرمیشن نہ ہو، باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتے.
روح ایسے نہیں آتی، لیکن معصومین ہی کی طرف سے ہمارے پاس کچھ اعمال وادی السلام میں کرنے کے بھی ہے، وادی برود میں کرنے کے بھی. وہاں نہیں جا سکتے تو اپنے اس قبرستان میں کرو یا گھر میں کرو. اگر اللہ اجازت دے، روح کو معصوم اجازت دے، اگر تمہاری ماں تمہارا باپ اچھے سٹیٹس پہ ہے اور معصوم کی اجازت ملی تو وہ لوگ خواب میں آتے ہیں. یہ کئی واقعات ہیں اور ہمارے اعمال. اگر نماز مجلس کے بعد کوئی اعمال پوچھے گا تو میں بتا دوں گا. اس نے یہ اعمال کرنا شروع کیا، سیدھا گھر گیا، اپنے بیڈ روم میں چلا گیا. بیڈ روم میں جا کے کس کو بولے؟ ماں کو نہیں بول سکتا، باپ کو نہیں بول سکتا. سر پکڑ کے بیٹھا، روئے جا رہا، نماز پڑھ کے ایک ہی دعا کرتا کہ پروردگار تو اتنا رحم کر کے میری بہن کو خواب میں بھیج دے کہ میں اس سے پوچھوں کہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کا میں کفارہ دے سکوں، جو اس پر اتنا سخت عذاب آ. 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آتی. آفٹر 3 months، غور سے 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. بھائی نے پہلا سوال یہ کیا کہ بہن تو نے کیا کیا تھا؟ اچھا اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا، کیریکٹر اچھا تھا، کیریکٹر خراب نہیں تھا. اس لڑکی نے 6 یا 7 گناہ بتائے جو کرتی تھی چھپ کے. پہلا جو گناہ بتایا، اگر میں اب آپ کو بولوں گا کہ یہ تو آپ بلیو نہیں کریں. آپ بولیں گے what are you talking مولانا؟ آپ بولیں گے what are you talking؟ کیا بات کر رہے مولانا؟ یہ گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں، آج ہمارے سماج میں وہ گناہ نہیں. ہم روز کرتے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا. ایوری ڈے ہمارے گھروں میں ہوتا. آج وہ گناہ نہیں ہے، آج کے معاشرے میں وہ گناہ نہیں ہے. وی تھنک وی آر سب سے بڑے مومن. اس نے کہا کہ بھائی نے پوچھا بہن تو نے کیا کیا؟ اس نے 5 یا 6 چیزیں بتائی. پہلی چیز یہ بتائی دوستوں کتنی خطرناک، جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں ایوری ڈے وی ڈو دس. ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. میرا تو پوری ٹاپک ہے فیس بک اینڈ واٹس ایپ. میں چاہتا تھا یہاں پڑھوں لیکن ٹائم ہی نہیں دیا آپ نے. اتنے ریسٹرکشنز لگا دیے کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈز میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک سال آپ پڑھے محمد وعد محمد. اب دیکھیے گھڑی پرابلم میرے ساتھ کیا ہے، دنیا میں کہیں جاؤں گھڑی کے جو منٹس کے وہ ہے نا سیکنڈز، وہ منٹ میں چلتی. اتنی تیز چلتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کی. 55 منٹ کی مجلس ہوگی، 55 منٹ. میں واقعہ بھی کچھ پڑھا ہی نہیں، میں یہ پڑھ کے ختم کرا. تو بھائی نے پہلا سوال یہ کیا کہ بہن تو نے کیا کیا؟ اتنا سخت عذاب 4 گھنٹے میں. آپ کو معلوم اس نے کیا کہا؟ پہلی چیز یہ کہ میں چغلی کرتی تھی. ادھر کی بات ادھر کی بات ہم نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے لیکن ایک جنرل بات نہیں کرتے. میں سنا ان کی بات، میں نے فوراً آگے بڑھا دیا. واٹس ایپ فیس بک پہ ہو رہا کیا؟ کوئی میسج آیا فوراً آگے فارورڈ کرو. آتھینٹسٹی کتنی ہے نہیں معلوم. میں ایک جملے میں بول رہا، وقت کی تنگی سے. یہ کبھی آؤں گا، یہ واقعہ پھر پڑھوں گا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. جب نہیں بولنا ریپیٹ کیا تو آپ تو ایک ہی جملہ بول رہا. اس نے کہا میں چغلی کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر. اس کے بعد کہتی ہے میں بیک بائٹنگ کرتی تھی. غیبت، آج غیبت نہیں ہوتی. گھر میں بیٹھ کے، گھر کو چھوڑو، مجلسوں میں فرش عذاب میں بیٹھ کے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے مولانا. میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بول رہا. نماز پڑھتے مولانا کے پیچھے باہر نکل کے بولتے یہ مولانا ایسا ہے. تمہاری نماز تو گئی. جس کے پیچھے نماز پڑھی اسی کی غیبت کر رہے ہو. میں ایک ہی جملہ بول رہا غیبت پہ، بس آپ کیا کروں، مجبور ہوں، وقت نہیں. پلیز پروٹیکٹ یور سیلف. یہ وہ گناہ ہے جو پہلی رات کے عذاب میں یہ عذاب ہے. کبھی بھی کسی کی بات مت کرو. یہ زیادہ یہ بیماری عورتوں میں. گھر میں بیٹھ کے
کے فون کر کے باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ بیٹھ کے اچھا کیا ہوا اس کے گھر میں کیا ہوا, ارے نہیں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. بے شک بول رہے, میں نہیں بول رہا. یہ افسوس sad. I'm very sad to say this. I'm really sad. Protect. اگر تم بیٹھے ہوئے 4 آدمی کھانا کھا رہے, ارے وہ آدمی نے ایسا کیا, وہ بھائی نے ایسا کیا, تو تم اسٹریٹ بول دو منہ پہ کہ مجھے اپنے اعمال خراب کرنا نہیں ہے, پلیز چینج دا ٹاپک. ہر آدمی اگر احتیاط کرے گا تو معاشرہ ایسا ہوگا جیسا امام علی چاہتے. سمجھ میں, میں ایک ایک جملے, یہ واقعہ پھر پڑھوں گا, آؤں گا, یہ ٹاپکس اتنی ہے, ایک ایک مجلس ہے. تیسری بات اس نے کیا کہی, یہ پیسے, اس زمانے میں پیسے والوں کا گناہ تھا. اس زمانے میں غریب یہ گناہ نہیں کرتا تھا. آج غریب بھی کرتا, آج ہر آدمی کر سکتا. یہ آپ پیسے نہیں بھی ہے تو آپ یہ گناہ کر سکتے. اس زمانے میں یہ گناہ کون سا ہے, اس زمانے میں میوزک سننے کے لیے پیسے دے کے ایک پرٹیکولر جگہ پہ جانا پڑتا تھا, وہاں جا کے سننا پڑتا تھا. ایسا گھروں میں میوزک نہیں ہوتی, پیسے دے کے ایک پرٹیکولر جگہ پہ جا کے میوزک سننا پڑتا ہے جگہ پہ. تو یہ پیسے والی تھی, وہاں جا کے سنتی تھی. یہ اس نے کہا بھائی میں غنا کی عادت تھی, میوزک کی عادت تھی نا, میں میوزک بڑی شوق سے سنتی تھی, مہینے میں 2 مہینے میں فورس کرتی تھی کہ مجھے جا کے غنا سننا ہے. آج آپ کو سننے کی زندگی ہے, ہوٹل میں جاؤ یہ میوزک ہے, ہم اسی ہوٹل میں جاتے جہاں اچھی میوزک چلتی, اسی ریسٹورینٹ میں جاتے جہاں اچھی میوزک, کچھ نہیں چلا تو گھر میں لگا کے ایئر فون پہ لگا کے سنتے. پلیز ہاتھ جوڑ کے بولتا, یہ بیماریوں سے بچو, ادروائز یو ہیو ٹو آنسر. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں کرو. اب آپ کو بولوں 3 میں روک دیا, 3 گناہ. آپ بولیں گے آگ کا عذاب کیسے آ رہا, پلیز غور سے سنو, لاسٹ ورڈ. آپ بولیں گے آگ کا عذاب کیسے, فائر کا, یو نو. اب رمضان آ رہا, ماشاءاللہ رمضان میں آپ لوگ سب روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں کے روزے تو مزے کے روزے یار, 10-11 گھنٹے کے روزے. روزہ میں لندن میں پیرس میں رکھو معلوم ہوتا, 18-20 گھنٹے کے روزے. تو رمضان میں ایک رات آتی, ویری امپورٹنٹ نائٹ. اتنی بڑی رات ہے, اتنی بڑی رات ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے سورہ بھیجا اس رات. کون سا سورہ, اِنَّا أَنزَلْنَا. اس میں اللہ کیا بول رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, کہ تم کیا جانا وہ رات کیا, 1000 مہینے تو مثال دی گئی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, جو سب سے بڑی رات ہے سال بھر کی, اس سے بڑی کوئی رات نہیں. پورا بجٹ تمہارا اس رات میں لکھا جاتا کبھی نہیں ہے. اللہ بول رہا کہ سب سے بڑی رات ہے, تم نہیں جانتے وہ رات کیا ہے. You don't know. اللہ بول رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, you don't know کہ what is that night. یہ رات کو ملایا گیا بی بی زہرا سے, جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ویسی شب قدر کی معرفت حاصل کر سکتا. تو اس رات میں وہ بس میں آخری ورڈ, اس رات میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, مخصوص دعا پوری دنیا میں پڑھی جاتی. کیا نام ہے وہ دعا کا, ارے مشہور دعا شب قدر کی, بھول گئے, جوشن کبیر, یاد ہے نا, ہر مسجد میں ہر امام بارگاہ میں پڑھی جاتی. پلیز غور سے سنو میری آخری بات, وہ خبر کی آگ کے بارے میں, آگ کو ملانا میں لے جا رہا. جوشن کبیر اس رات میں اتنی مشہور دعا ہے جو پڑھی جاتی. 1000 نام ہے اللہ کے, 100 مرتبہ سب مل کے ایک دعا کو دہراتے. کیا ہے وہ, ارے یار, سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث. کیا ہے لاسٹ ورڈز, کیا ہے, خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا, یہ آیت وہاں پہ دعا میں بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں نا پوری دنیا میں. الغوث الغوث, forgive me, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. کس چیز سے, خلصنا من النار یا رب, اس آگ سے. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے دعا, اب سمجھ میں آئی بات. خبر میں اگر آگ نہیں ہے, نار نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے
مولا علی بول رہے کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. یہ میں نہیں بول رہا, یہ واقعہ میں آپ سوچو, آپ کو ڈاؤٹ آئے گا کیسے آگ آ گئی. جو رمضان کی دعا میں تم دعا مانگ رہے 100 مرتبہ بولتے خلصنا من النار, خلصنا من النار یا رب, اللہ میرے رب تو مجھے آگ سے بچا لے. آپ سوچو اگر آگ نہیں ہے تو کیوں دعا مانگ رہے, کتنی آتھینٹسٹی ہے. اس کے بعد روزانہ مولانا جو نماز پڑھاتے اس میں ایک مشہور سورہ ہم پڑھتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن میں آپ پڑھ رہے روز رمضان میں نماز میں وقنا عذاب النار, کہ اللہ تو نار سے بچا, آگ سے بچا. قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا. تو اب انڈرسٹینڈ ہوا کہ وہ خبر کی پہلی رات کیا ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو, بس مجلس ختم ہو گئی, ان گناہوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو, اللہ تم کو ہر چیز سے بچا لے گا. یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. محبت علی تم کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لے گی. But don't do this. ایک سال پڑھے محمد والے محمد. اب 15 شعبان آ رہی, 14 شعبان کی رات مردوں کی عید ہے. نہیں ہے. لاسٹ ایئر میں کمپالا میں تھا, یوگانڈا میں. جب میں یوگانڈا میں جشن کر کے اعمال کرا کے اس رات میں نماز جعفر طیار ضرور پڑھنا. اب نیکسٹ تھرسڈے 14 شعبان کی, نیکسٹ تھرسڈے وہ رات ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ. باتیں کرنے کی رات نہیں, گوسپ کی رات نہیں, ہنسنے بولنے کی رات نہیں. رات مغرب سے فجر تک. رات چھوٹی ہے, ٹائم کم ہے, اعمال زیادہ ہے. اس رات میں تم ڈیسٹینی کو بدل سکتے, تقدیر بدل سکتے. وہ رات میں باتوں کی رات نہیں, ہنسنے بولنے کی رات نہیں, کھانے پینے کی رات نہیں. صرف میں 2-3 چیزیں بتا کے جا رہا. جو کامن ہے وہ تو پڑھے جائیں گے ہر جگہ, دعائے کمیل ضرور پڑھو, حدیث رضا ضرور پڑھو, جو اعمال ہے وہ کرو. اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کرنا. یہ وہ نماز ہے دوستو, اس رات کے مخصوص ہر جگہ نہیں کرائی جاتی. میں نے کمپالا میں کروایا تھا 3 سال. یہی لاسٹ ایئر یوگانڈا میں پوچھ رہے ان کے امام بارگاہ, ان کے مسجد میں نماز جعفر طیار کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جو شخص, غور سے سنو, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, رسول ہمارے رسول بول, جس کو دشمن نے ابو جہل نے صادق کہا, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ, یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دینا. جعفر طیار کی طرف اشارہ کر کے کہا, جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا, اللہ اگر اس کی حاجات ستاروں کے, سٹارز کے مانند ہوں گے, پانی کے خطروں کے مانند ہوں گے, تو اللہ اس کے حاجات کو پورا کرے گا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ نیمہ شبان نیکسٹ تھرسڈے چھٹی لو, جمعے کو آف لو, لیکن وہ اعمال کرنا. نماز جعفر طیار ضرور پڑھنا. میں کمپالا میں بس میں کیا کروں, بیچ میں آ گئی بات, 58 منٹس ہو گئے. وہ میں جشن پڑھ کے, نماز پڑھا کے, اعمال کرا کے میں قبرستان مجھے لے کر گیا. اب آپ کو معلوم ہے قبرستان اگر کوئی مجھے لے کے گیا تو میں تو بولنا ہی بولنا ہے قبرستان. وہ تو میری عادت تھی. پورا مجمع گیا قبرستان. میری 25 منٹس کی اسپیچ تھی وہاں جشن. پورا قبرستان لائٹوں سے سجا ہوا, بیوٹیفل لائٹس, پورا قبرستان, سرچ لائٹس, بڑی بڑی ایسی لائٹس ہیں. میری اسپیچ میں نے کہا میں اس کے اگینسٹ نہیں, خلاف نہیں, ضرور لگاؤ لائٹ, ضرور لگاؤ. 200 بلب اور لگا دو یہاں پہ. اسلام منع نہیں کرتا. کوئی خبر کے اوپر فلاورز لگے ہوئے, ویری گڈ, لگاؤ. کم از کم سال میں 1 دفعہ تو لگا رہے, لگاؤ. اسلام منع نہیں کرتا. میں نے کہا یہ پوری لائٹس جو پورا قبرستان کے اوپر پڑ, نیچے مردوں کو معلوم بھی نہیں کہ لائٹ اتنی اوپر ہے. کوئی کام آج ایسا کرو کہ یہ پوری روشنی نیچے چلی جائے. سمجھ میں آئی؟ کوئی کام اس دن رات میں ایسا کرو کہ تمہارے باپ کو, ماں کو, بھائی کو, بہن کو, رشتہ دار کو, مومن کو, ری یونین کے, ساری یہ لائٹ اوپر نہیں رہے, نیچے بھی جائے.
اس کے لیے کیا کرو؟ دو کام کرو. اس قبرستان میں جا کر جب جاؤ قبرستان، یہ تم ہر تھرسڈے کر سکتے ہو، 14 شعبان کی رات کو ضرور کرو. قبرستان میں اپنے مرحومین کی قبر میں کھڑے رہ کے یا بیچ قبرستان میں کھڑے رہ کے اپنے باپ کی ماں کی قبر میں کھڑے رہ کے 18 مرتبہ صلوات پڑھنا. 18 ٹائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیوں پڑھنا؟ صلوات کے معنی کیا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات کمپلیٹ ہے. وعجل فرجہم دعا ہے امام کے ظہور کی. آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد کے اوپر رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. آپ نے 18 مرتبہ ری یونین کے قبرستان میں بیچ میں کھڑے رہ کے آپ نے 18 مرتبہ صلوات پڑھی. صلوات پڑھی کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا میں آیا، اب گاڑی میں سے اترا ایک مومن آگے بڑھ کے اس نے کہا مولانا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ پہ رحمت نازل کرے، آپ کو خوش رکھے. میرا فرض کیا ہے؟ میں وہ مومن کو جانتا نہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ روز آتا ہے امام باقر. اس نے کہا مولانا آپ کو اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، دعا دے دے. تو میں اگر ایسا پلٹ کے کہتا اس کو کہ شکریہ، تو وہ بولتا کتنا بد اخلاق آدمی ہے. اخلاق کیا ہے؟ جب کوئی مومن تم کو دعا دے تو تم بھی پلٹ کے کہا اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے. اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. 18 مرتبہ اگر تم نے قبرستان میں کھڑے رہ کے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اگر علی ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو پورے قبرستان پہ رحمت آئے گی. پہلا تحفہ دینا، یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، جو قرآن پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھو، سب پڑھو. اس کے بعد دوسرا عمل دے رہا، زیارت وارثہ پڑھنا اس رات میں قبرستان میں نیکسٹ تھرسڈے کی بات کر رہا. قبرستان میں کھڑے رہ کے بولو کہ جتنے مردے ہیں ان کے بیہاف میں، ان کی نیابت میں، ان کے بدلے میں آج 14 شعبان کی رات زیارت امام حسین ان کے لیے پڑھا. لاسٹ ایئر یہ پڑھتے تھے، زندہ تھے، آج نہیں. کل مومنین اور مومنات کے لیے میں زیارت وارثہ پڑھا. قبرستان میں کھڑے رہ کے 4 منٹ کی امام حسین کی زیارت پڑھا. اس کے بعد دیکھو کہ کیسی رحمت ان پہ نازل ہوتی. آخری عمل دے رہا، جب تم وہاں پہ کھڑے رہو قبرستان میں تو یہ دو زیارت ہو گئی، صلوات ہو گئی. آخری چیز کیا کرو؟ تسبیح پڑھو، جو نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہی ہے نا 34 33 33. پڑھ کے کیا کرو؟ بس آخری بات پڑھ کے کیا کرو؟ ہاتھوں کو ہاتھ میں سجدے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو. آپ یہ عمل کر کے دیکھو، دعا دیں گے. مجھے دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار آج کی اس رات کا واسطہ، آج کی اس رات کا واسطہ اور اس تسبیح کا واسطہ. تسبیح کیا ہے؟ یہ نہیں بولنا کہ تسبیح فاطمہ، بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے. فاطمہ کی برکت الگ ہے، طاہرہ کی برکت الگ ہے، صدیقہ کی برکت الگ ہے، مرضیہ کی برکت الگ ہے، سیدہ کی برکت الگ ہے. بی بی کا ایک نام ہے جو قبرستان میں کام آتا ہے. پورے مردوں کو نیچے، ابھی میں نے کیا کہا؟ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اندھیرا ہے نا نیچے، روشنی کی ضرورت ہے. بی بی کا ایک نام ہے زہرا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ ان کی خبر پہ نور عطا فرما. دوستو تم بلیف کرو، بلیف کرو، قبرستان نام زہرا سے ایسا نور پھیل رہا، وہ سارے مردے تم کو دعا دیں گے، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی. 3 اعمال، نماز جعفر تیار مسجد میں پڑھو، قبرستان میں جا کے زیارت امام حسین، صلوات اور تسبیح زہرا. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو جاؤ، سب کو لے کر جاؤ اور اس رات میں مرحومین کا صدقہ دو اور قبرستان کی گیٹ پہ کھڑے رہ کر وہ سلام پڑھنا، اللہ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ. 5 چیزیں کرو، 1 سال تک تمہارا ٹوٹل پروٹیکشن ہے ہر چیز کا. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور پڑھے باوجود بس دوستوں ہمارا آواز رکھیں. I'm really thankful to you all. Incomplete ٹاپک چھوڑ کے جا رہا ہوں، نامکمل ٹاپک. کیا کروں؟
وقت نہیں, پھر زندگی رہے گی, پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ چاہے. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے یونین والوں کو. تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا شکر گزار, یہاں کی مینجمنٹ کا, ہمارے دانش بھائی, ہمارے غلام بھائی, اور جتنے بھائی لوگ, پورے بھائی لوگ ہیں. اب سب کے نام لے لوں؟ تھینک یو. مولا سب کو سلامت رکھے, سب کو خوش رکھے. اور ویری گڈ ہاسپٹیلٹی تھی دوستو, سب ایک جگہ, ایک محبت تھی نا کہ مومن ہے, سب امام کے چاہنے والے ایک میں. آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ, ہمیشہ شب جمعہ ایک شہید کو ضرور یاد کرو. ایک ایسا اور مظلوم شہید ہے وہ کہ جس کی آواز پہ حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا تھا. کون شہید؟ جب پہلی مرتبہ یزید کے دربار میں سر مبارک پہنچا, قافلہ پہنچا, اور یزید نے پہلی مرتبہ مولا حسین کے سر کو دیکھا, تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے, بہت جلدی اولڈ ہو گئے, بہت جلدی ضعیف ہو گئے. تو اس وقت شمن نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو یہ بوڑھے نہیں تھے, عاشورے تک حسین کا یہ حال نہیں تھا, آدھا دن گزر گیا 10 محرم کا یہ حال نہیں تھا, لیکن ایک آواز ایسی آئی کہ حسین تڑپ گیا. عزیزو وہ آواز کس کی تھی؟ لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا, اتنا ریڈ ہوا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری. تو امام نے کہا لیلا شکر کرو تیری قربانی قبول ہوگی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام قبول کرے. حسین میدان میں چلے, ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین جا رہا, کبھی زمین پہ گر جاتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کہتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے, بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے. جب حسین علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. دوستو جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا, حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا. علی اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے. بیٹے کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا. پھر علی اکبر کا جواب نہیں ملا. عزیزو حسین کی مظلومیت بڑھ گئی. حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے. حسین اٹھے, علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ شہزادے نے سینے پہ رکھے, ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے, میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. پھر رکھ لیا. پھر حسین نے ہٹانا چاہا, دوسری مرتبہ علی اکبر نے پھر رکھا. تیسری مرتبہ جب زور دے کر ہٹایا تو حسین نے علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا. حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. عزیزو نجف کا رخ کیا, آستین کو الٹی یا علی کہہ کے بچی نکال دی, خون کا ایک فوارہ نکل گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. عزیزو جب اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا, اب اس ماں کی مصیبت سن لے جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا. جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو اونٹ کی بلندی سے لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تو ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال تیرا لاشا دھوپ میں ہے بیٹا, آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. عزیزو بس میں نے مجلس ختم کر دی, 1 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان عورتوں نے دیکھا قافلے کو کہ نیزوں پہ سر ہے, اونٹ پہ بیبیاں ہیں. مولا حسین کے سر کو دیکھا, قاسم و محمد علی اصغر کے سر کو, لیکن ان سروں کے درمیان ایک عورت کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی. بس وہ عورت نیزے کے قریب آئی, آگے غور سے دیکھنے لگی. دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلایا, میں نے مجلس ختم کر دی, ساتھیوں کو بلایا, بلا کے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. وہ عورت نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. وہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی. لیلا نے کہا تم بد دعا کیوں کر رہی؟ تو اس نے کہا میں بد دعا نہیں کر رہی, میں کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. تو اس وقت لیلا نے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے, میرے علی اکبر کا لاشا آیا, میں
پروردگار شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری ان تمام مجالس اور جشن کو قبول فرما، یہ مجالس اور یہ جشن ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک کینسر کی مریض ری یونین میں ہیں، انڈیا میں ہیں، ایک ایکسیڈنٹ کے مومن ہیں، دنیا میں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، سب مل کے آمین بولیں، یا منہ کو تو کھولیں۔ جنت البقیع، جنت المعلی جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب ہو۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو مخروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں امام علی کا چاہنے والا پوری دنیا میں اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، آج شب جمعہ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں بنا دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم کو 15 شعبان کی ساری برکتوں کو نازل فرما، 15 شعبان کے جو برکتیں نیمے شعبان کے دنیا میں زیادہ مولا کا چاہنے والا ہے اس کے گھروں میں اس کی زندگی میں برکتوں کو نازل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج شب جمعہ یہ پورے مجلس اور جشن کے جو سپانسرز تھے ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، ری یونین کے قبرستان میں جتنے پوری دنیا میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، شیخ عباس خبی کے لیے بھی پڑھ دے، الحاج سید ابوالقاسم الخوئی اور آغا خمینی صاحب کے لیے بھی پڑھ دے، اور میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا